باب نمبر 112. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے شروع حصے میں نہ لڑتے تو لڑائی کو سورج ڈھلنے تک مؤخر کر دیتے. حدیث نمبر 2965. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس. موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، وہ سالم ابو النضر سے بیان کرتے ہیں جو عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام اور ان کے کاتب تھے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کی طرف لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑائی کے بعض دنوں میں انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا. حدیث نمبر 2966. ثم قام في الناس قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے. فرمایا لوگوں دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو. پھر جب تم ان سے بھیڑ جاؤ تو ڈٹے رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر آپ نے کہا اے اللہ کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما. فائدہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اس کی شرح حدیث نمبر 2818 میں گزر چکی ہے. باب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع حصے میں نہ لڑتے تو لڑائی کو سورج ڈھلنے تک مؤخر کر دیتے، جبکہ یہاں حدیث میں دن کے شروع حصے والی بات نہیں ہے. گویا امام صاحب نے باب کے ساتھ اس مفہوم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 3160 میں نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کانا اذا لم يقاتل في اول النهار انتظر حتى تهب الارواح وتحضر الصلوات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے شروع میں لڑائی نہ کرتے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ ہوائیں چل پڑتی اور نمازوں کا وقت ہو جاتا. یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ احمد حدیث نمبر 23744، ابو داود حدیث نمبر 2655 اور ترمذی حدیث نمبر 1613 نے روایت کی ہے. اور احمد ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے حتی تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتی اور نصرت نازل ہوتی. سورج ڈھلنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ گرمی کی شدت کچھ ماند پڑ جاتی، ہوائیں چلنے سے بھی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی. اس کے علاوہ احزاب کے موقع پر باد صبا یعنی مشرق سے آنے والی ہوا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. گویا ہواؤں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی مدد کی امید ہوتی ہے. نمازوں کے وقت دنیا بھر کے مسلمان مجاہدین کی فتح کی دعائیں کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے جمع ہونے سے اللہ کی نصرت کا نزول ہوتا ہے اور مسلمانوں کی دعا کی قبولیت اور ان کی فتح کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں. یاد رہے یہ انتظار اس وقت ہے جب مسلمانوں نے حملہ کرنا ہو. جب دشمن حملہ کر دے پھر فوراً جواب دیا جائے گا، دن ڈھلنے کا انتظار نہیں ہوگا. اس حدیث میں لا تتمنوا لقاء العدو کی شرح حدیث نمبر 3026 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی.